ناظرین، 2 نئے ویزے آ گئے ہیں جس کے لیے نہ تو آئیلٹس کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، مطلب کوئی ٹیکنیکل سکلز نہیں چاہیے، کسی ایج کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اب بھی اگر آپ یہ ہے اس پہ اپلائی نہ کریں اور صرف بیٹھ کے سنتے رہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، اور صرف ویڈیو واچ کرتے رہیں۔ اتنی آسان چیز ایک سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے آج آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے کرنی ہے اور یہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ کسی سفارش کی، کسی لنک کی، کسی ایجنٹ کے پاس لاکھوں روپے رکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نئے ویزے ہیں، جلدی سے اپلائی کریں گے تو ہی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ہے بھی انگلش کنٹری کے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی LMIA کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی IELTS کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور پہلے آئے اور پہلے پائے کے تحت ساری چیزیں ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آپ نے اگر اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جس کا بھی بھلا ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس ویزے کی طرف آتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویزا جو ہے یہ 2 کیٹیگریز کے ویزا ہے، اور یہ ویزا جو ہے یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اوپن کیا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کی لیبر شارٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو اوپن کیا، کیونکہ اسپیسیفک کچھ خاص جگہوں پہ لیبر شارٹیج ہوتی ہے، خاص ٹائم پہ لیبر شارٹیج ہوتی ہے تو ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، لہٰذا انہوں نے 2 ویزے جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی اوپن کیے ہیں، اور اس ویزے کا جو نام ہے وہ نام بھی آپ کو سامنے بتا دیتے ہیں۔ یہ ہے گلوبل ورک فورس سیزنل ویزا GWSV، اور دوسرا ہے پیک سیزنل ویزا PSV، اور یہ دونوں کے لیے انگلش لینگویج ریکوائرڈ نہیں ہے، اور دونوں ہی آسان ترین ویزے ہیں۔ جو پہلے آئے گا پائے گا وہ چلا جائے گا، باقی صرف دیکھتے رہ جائیں گے، ویڈیو دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس کے لیے کوئی ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کو 18 سال سے اوپر تو ہونا چاہیے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 4تھی 5ویں کے بچے ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے یہ ویزا چاہیے اور میں اتنا ہی ہے، میری آپ کی ایج بھی نہ ہو، تو جلدی سے اس کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فیکٹری ورکر، سیزنل پروسیس ورکر، وول ہینڈلر، اس طرح کے بے شمار آپشنز ہیں جو کہ اس 2 کیٹیگریز میں آئی ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کو وقت پڑنے پہ ٹائم پہ ان کی لیبر شارٹیج ہو جاتی ہے، ان کو ویزے نہیں، ان کو فورس نہیں ملتی، تو اس لیے انہوں نے یہ 2 نئے ویزے نکالے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے انگلش لینگویج بھی ایگزامٹ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے AEWV کچھ ویزوں میں انگلش لینگویج چاہیے اور کچھ میں نہیں چاہیے، لیکن اس میں تو بالکل ہی نہیں چاہیے، اور ایجوکیشن بھی بالکل نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کام کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ابھی سے جلدی سے وہ تیاری پکڑ لیں اور دیکھیں کس کیٹیگری میں آپ نے جانا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایکسپیرینس وغیرہ کا تو ہو ہی جاتا ہے، یہ اب آپ خود سمجھدار ہیں کیا کرنا ہے۔ اب میں یہاں پہ ساری چیزیں تو تفصیل سے نہیں بتا سکتا، باقی اس میں جو ہے جو اپلائی کرنے کے لیے ہے، کہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے لے چلتا ہوں، اسکرین پہ لے چلتا ہوں۔ یہاں پہ آپ جائیں گے، یہ دیکھیں ان کی ریکگنائز سیزنل امپلائرز لسٹ ہے، اور یہ سارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ انہیں چاہے تو ایک ایک ورڈ، ان کمپنیز کے ورڈ آپ گوگل میں سرچ کر کے ان کے لنکس نکال سکتے ہیں، ان کا ای میل ایڈریس نکال سکتے ہیں، ان کی فیس بک، لنکڈ ان کی ویب سائٹ نکال سکتے ہیں۔ یہ سارے جینون ہیں جن کے پاس ابھی تک لائسنس ہیں، یہ دیکھیں سارا کچھ بتا رہے ہیں ان کا کہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپائری کب ہوگی ان کی لائسنس کی۔ یہ سب کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہیں جو کہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، اور اسپانسر پہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے اسپانسر پہ 100% ویزا ایمبیسی دیتی ہے۔ یہ کوئی وزٹر ویزا نہیں ہوتا، یا کوئی عام ویزا نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ ویزا نہیں ہوتا کہ آپ نے اپلائی کیا، فیسیں دیں، پیسے لگائے، کنسلٹنٹ کو، ایجنٹ کو لاکھوں روپے پھنسائے، پھر بھی پتہ چلا کہ جی آپ کو وہ ویزا نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ یہ کنفرم ویزا ہے، 100% جینون ویزا ہے، اور یہ لنک ہے، میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ نے کمنٹ میں کر کے بتانا ہے۔ اور یہ ساری اس کی ڈیٹیل تھی، تفصیلات تھی۔ اس سے آسان طریقہ میں آپ کو کیا بتاؤں، 2 نئے ویزے آئے ہیں، اور اس کے لیے کوئی انگلش لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اور جلدی سے آپ اپنے اس میں اپلائی کریں۔ مزید کسی ہیلپ کی ضرورت ہوگی آپ اپنی ایک اچھی سی CV بنا لیں۔ CV آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، میرے سے ہیلپ لینا چاہیں تو میری آپ سروسز لے سکتے ہیں، میں آپ کو CV بنا کے دے سکتا ہوں۔ آپ کسی دوست سے CV بنوا سکتے ہیں، کسی سے بھی بنوا لیں اچھی سی CV، اور ایک کور لیٹر جو اپڈیٹڈ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس CV میں آپ نے بہت ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، عام CV اور عام بندے کی بنائی ہوئی CV، اور اس میں یہ غور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ CV جو ہوتی ہے اس میں کچھ کی ورڈز ڈالنے ہوتے ہیں، کیونکہ نیٹ پہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کی ورڈز اٹھاتا ہے اور آپ کی CV ٹاپ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ کی CV سامنے آتی ہے، اور جو ہیومن ریسورس والے ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ CV میں زیادہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور اس کو
جلدی سے جلدی رابطہ کرنا ہے. اور دوسرا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سی وی جب بھی آپ اپنے کور لیٹر ای میل کریں کمپنی کو تو جس کنٹری میں آپ نے کرنا ہے, جیسے نیوزی لینڈ میں کرنا ہے, تو ان کا 8 سے 9 صبح کا ٹائم آپ کریں, تاکہ جب بھی وہ پہلے آفس میں آتے ہیں تو انہوں نے آ کے ای میل چیک کرنی ہوتی ہے ہیومن ریسورس والوں نے جنہوں نے ہائر کرنے ہیں, تو ڈائریکٹ آپ کی ای میل جو ہے وہ ان تک پہنچے گی اور وہ فریش برین سے, فریش دماغ سے ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور آپ کو جلدی سے جلدی رابطہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.